پورے بہار اور پورے بھارت کو یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت تھی کہ لوگوں حضور شیخ المسلمین کے دیوانے چاہنے والے ہم ہیں، آؤ ہمارا کام دیکھو۔ آج جب پورے بھارت میں مدارس کا سروے کیا جا رہا ہے اور سروے کے نام پر اہل مدارس کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اہل مدارس کو مرغوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بوسی والی کے لیے فخر کی بات تھی کہ ہم اعلان کرتے لوگوں دیکھو ہم مسلمان ہیں۔ جس طرح سے ایک مسلمان کا رشتہ اپنی کتاب سے، قرآن مقدس سے آج سے صدیوں پہلے تھا، آج جبکہ مسلمانوں پر، مسلمانوں کی تعلیم گاہوں پر، مدارس پر، مساجد پر، علماء پر جس طرح آج دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، ہم کسی سے نہ مرعوب ہونے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ ہم کسی سے خوف کھانے والے ہیں۔ ہمارا رشتہ جس طرح کل قرآن سے تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک وہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے سب کچھ رسم بنا کے رکھ دیا ہے۔ جلسوں کا بڑا مقصد تھا، اس کے اہم مقاصد تھے، مگر ہم نے سب فوت کر کے رکھ دیا اور یہ ہونا تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ ہم سے ہو رہا۔ میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ہماری امت پر ایک زمانہ آئے گا جب اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن رسم بچ جائے گا، مساجد قیمتی بنا دی جائے گی، چھتیں مضبوط ہوگی، دیواریں چکا چوند ہوگی، فرش قیمتی ماربل اور پتھر ہوگا، مگر مساجد سے ہدایت کا نور ختم ہو چکا ہوگا۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ زمانہ ہمارا زمانہ ہوگا اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہم نے اور آپ نے لایا پکڑ کر۔ ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری سیرت، ہماری صورت، کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ افسوس کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ جھانک کر کے اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں دیکھیں آپ کہ کہیں آپ کی بستی، آپ کا شہر، آپ کا قصبہ، آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان اس حدیث کے مصداق تو نہیں ہے۔ کہیں ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں اسلام نام کا تو نہیں رہ گیا ہے، یا پھر کوئی کام بھی مسلمانوں کے اندر ہے، قرآن رسم تو نہیں بن گیا ہے۔ اگر غور آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج ہم نے سب کچھ رسم بنا کے رکھ دیا ہے۔
آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا نہیں جاتا. اگر کبھی پڑھواتے ہیں دادی کا انتقال ہو جائے, نانی کا انتقال ہو جائے, یا کسی بوڑھے بزرگ کی روح نہ نکلتی ہو تو حافظ صاحب کو بلا کے سورہ یاسین پڑھوا دیا. اگر دکان نہیں چلتی ہے تو اپنے دکان میں, اپنے ورک شاپ میں, اپنے فیکٹری میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرا لی. اگر کسی کے اوپر جن بھوت بدذات بدبو کا اثر ہو گیا تو ہم قرآن کی ایک آیت لکھ کر اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں. ہم نے قرآن کو بس اتنا ہی تک محدود کر کے رکھ دیا ہے. میں ان باتوں سے انکار نہیں کرتا. میں تو جلسوں میں اعلان کرتا ہوں کہ قرآن مقدس میں 30 سپارے ہیں, 6666 آیتیں ہیں. قرآن مقدس کے 7 منازل, 30 پارے اور 6666 آیت نہیں. اگر قرآن کی کسی ایک آیت کو پڑھ کر اگر پورے بہار کے مرحومین کے نام نثار کر دیا جائے تو قرآن کی ایک آیت میں پروردگار نے اتنا ثواب رکھا ہے کہ ایک آیت کے ثواب سے اہل دنیا کی مغفرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. مگر یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا. میں تعویذ گھنٹے جھاڑ پھونک کا مخالف نہیں ہوں, میں پیری مریدی کا مخالف نہیں ہوں. میں تو ہزاروں کے جلسے میں اعلان کرتا ہوں, بلکہ ہر سنی بچہ یہ اعلان کرتا ہے لوگوں نہ طاعت پر, نہ تقویٰ پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. ہم تو جلسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ 1980 میں بریلی کے تاج الشریعہ کا غلام ہوا تھا. مجھے اسی غلامی پر ناز ہے. اپنے نماز, اپنے سجدے, اپنے حج اور اپنے اعمال پر نہیں, لیکن میں ان پیروں کا ضرور مخالف ہوں جن پیروں نے ہماری ملت کے جوانوں کو تعویذ کے نام پر, جھاڑ پھونک کے نام پر, جنہوں نے لنگڑا لوڑھا بنا کے رکھ دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ایسے پیروں کو نہیں دیکھا جو پیر اپنے مرید کی حیثیت دیکھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے؟ آج جھاڑ پھونک کے نام پر بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی ہیں؟ ان دکانوں کی, تعویذ کے دکانوں کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کی جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کب پیر صاحب اپنے مرید کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہیں گے کہ بیٹا اگر تم نماز نہیں پڑھتے, تیرے گھر میں اگر قرآن نہ پڑھا جائے گا تو تیرا گھر کبھی گھر ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے اس گھر میں اگر پیر صاحب کو بھی لٹکا دو تو برکت نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی محمود صاحب قبلہ. ہم نے آج سب کچھ رسم بنا کے رکھ دیا ہے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, پیر مرید کا مخالف نہیں ہوں. ہرگز یہ نہ سمجھیں میں تو جلسوں میں حدیث پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہوں. تعویذ کے حوالے سے, ڈنڈے کے حوالے سے حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن خدارہ نوجوانوں اپنے اندر ایک بیداری پیدا کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ماہ نور, ماہ ربیع الاول شریف ہے کہ نہیں بھائی بولو؟ میں آیا کہ بونسی آیا, میں نے راستے میں بنگال سے میں چل کے جب آیا آسنسول آیا تو میں نے آسنسول کے سڑکوں میں اونچی اونچی بلڈنگوں پہ میں نے دیکھا کہ نبی کے نام کا جھنڈا لہرا رہا ہے, پھہرایا ہوا ہے. وہاں سے میں جسیڈی آیا, دیوگھر جیسے شہر ہے, میں نے بہت سارے گھر دیکھے, گلیوں کو سجا سبرا ہوا دیکھا,
میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ تو دیو کا گھر ہے، مگر یہاں بھی تو میرے ذہن نے فوراً کہا کہ تم جہاں بھی جاؤ اس زمین سے جہاں جاؤ پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ہی کیا، کسی عاشق نے کہا تھا کہ اس زمین سے آسمان تک ہے اور آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، اور بریلی والے نے کہا تو حد کر دیا۔ بھائی آپ کو غصہ نہیں ہے نا، آ جاؤ سامنے، آ جاؤ بیٹا تھوڑی دیر آ جاؤ، آ جائیے، میں بلا دیتا ہوں، آ جائیے، آئیے، اگر آپ چائے والے نہیں ہیں تو آ جائیے، سامنے آ جائیے، بیٹھ جائیے ادب کے ساتھ، بابو آپ لوگ بھی آ جائیے، بیٹھ جائیے تھوڑی دیر۔ بریلی والے نے کیا کہا سبحان اللہ، جب بریلی والے کہتے ہیں تو حد ہی کر دیتے ہیں، جھوم کے بولو عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی دادا۔ ابھی ہم نے جلسہ کیا، جلوس نکالے، عید میلاد النبی ہم نے منایا، انتہائی جوش و خروش کے ساتھ، منایا کہ نہیں منایا؟ بولو منایا کہ نہیں منایا؟ اور ہم منائیں گے، اس لیے منائیں گے، بریلی والے نے سبق سکھایا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یہ تو بریلی والے نے ہمیں پڑھا دیا ہے۔ میرے آقا نبی کریم 20 اپریل سن 571 عیسوی 12 ربیع الاول شریف عام الفیل سمار کے دن صبح صادق کے وقت مکہ کی سرزمین عبد المطلب کا گھر اور آمنہ خاتون کی گود میں نور بن کر تشریف لائے۔ جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اچھا میرے نبی تشریف لائے، نبی کا میلاد دیکھنا ہو، میلاد منانے والوں، جلسہ کرنے والوں، جلوس کرنے والوں، میں جلسہ جلوس کا بھی مخالف نہیں، مگر میں گزارش کروں گا کہ جب آپ نبی کا میلاد دیکھتے ہو تو میلاد کی کیفیات بھی دیکھو۔ میرے نبی کی ماں میلاد پڑھتی ہیں، جن کے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی ثبوت کی کمی ہے، لکھے پڑھے لوگوں کی کمی ہے، ہزاروں کتابیں اب تک لکھی جاتی ہے، اور خود میرے نبی کی ماں نے میلاد پڑھی۔ میرے نبی کی ماں بیان کرتی ہیں کہ صبح صادق کا وقت تھا جب میرا شہزادہ زمین پہ آیا۔ اچھا میرے نبی کی ماں نے جو لفظ کہا تھا وہ عربی میں وہ لفظ سناؤں آپ کو۔ میرے نبی کی ماں کہتی ہیں خرجا منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا۔ کیا نکلا بھائی بولو، سب بولو کیا نکلا؟ نور۔ اور اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، اور کچھ لوگ آج تک الجھے ہوئے ہیں کہ نور ہے کہ بشر ہے، نور ہے کہ بشر ہے، نور کہوں کہ بشر کہوں۔ کچھ لوگ لاٹھی ڈانگ لیے کھڑے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ملا کی مانو گے یا نبی کے ماں کی مانو گے؟ 1400 سال کے بعد تقریر کرنے والے کی مانو گے یا مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے حضرت ابو ہریرہ کی مانو گے؟ یہ آج کے لوگوں کو مانو گے یا ام المومنین حضرت عائشہ کو مانو گے؟ بہرحال یہ الگ بحث ہے۔ تو میرے نبی 20 اپریل کو اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اور میرے نبی کی ماں کہتی ہیں جیسے ہی میرا شہزادہ زمین پہ آیا آتے ہی سجدے میں چلا گیا۔ کہاں بھائی بولو، کہاں بولو زور سے، سارے لوگ بولو سجدے میں۔ اچھا آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گیا ہو؟ آپ کہو گے مولانا بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ کمزور ہوتا ہے، بچہ کے پاس شعور کہاں، بچہ کے پاس عقل کہاں، بچہ کے پاس ہمت کہاں، بچہ کے پاس وہ طاقت کہاں۔ مگر میں کہتا ہوں بھائی ایک بات بتا، دنیا کہتی ہے، زمانہ کہتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ ماں جو بچہ پیدا کرتی ہے، ہر ماں کو ولادت کے بعد نئی زندگی ملتی ہے۔ بچہ تو کمزور ہوتا ہے لیکن ایک بات بتا، نئی زندگی ملنے کے خوشی میں آپ نے یہ تک نہیں سنا ہوگا کہ
سجدہ کیا ہو اور کر بھی نہیں سکتی ہے. آپ کہنے لگیں گے حضرت علامہ اسرائیل صاحب اللہ تشریف فرما ہے, کہیں گے کہ حضرت بانکا, بھاگلپور اور بہار کا یہ حصہ علمی مرکز شروع سے رہا ہے, پڑھے لکھے لوگوں کا یہ علاقہ ہے, یہ علماء پیدا کرنے والی سرزمین ہے. حضرت سجدہ کرنے کے لیے آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے, سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. جو ماں بچہ پیدا کرتی ہے ولادت کے بعد ایک مقررہ ٹائم تک وہ پاک نہیں رہتی ہے. جس جگہ بچہ پیدا ہو جائے وہ جگہ پاک نہیں رہتی ہے. میرے آقا زمین پر آئے اور آتے ہی میرے نبی نے اپنی بے مثالی بتا دی. اور لوگوں مجھے سارے بچوں کی طرح مت سمجھنا, مجھے اور بچوں کی طرح مت سمجھنا, مجھے دیکھو میں نے زمین پہ آتے ہی سجدہ اس لیے کیا. دو مقصد تھا, ایک مقصد تو یہ کہ میلاد منانے والے, جلسہ کرنے والے, جلوس نکالنے والے محمد رسول اللہ کا میلاد بھی دیکھے اور محمد رسول اللہ کا سجدہ بھی دیکھے. جہاں جلسہ ہو, جلوس ہو, سجدہ بھی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر جلوس ہو, جلسہ ہو اور سجدہ نہیں ہو تو میلاد مکمل نہیں. ایک تو یہ سبب, اور دوسرا سبب میرے نبی نے اس لیے سجدہ کیا تاکہ دنیا جان جائے کہ یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے, یہ سب بچوں کی طرح نہیں ہے. یہ بچہ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا ہے, جس جگہ پیدا ہوا ہے وہ جگہ پاک ہے, جس ماں نے پیدا کیا ہے وہ ماں پاک ہے. جو ان کے بول دو سبحان اللہ. اچھا 20 اپریل 571 عیسوی کو میرے نبی کی ولادت ہوئی. کیا ہوئی بھائی بولو؟ ولادت, جسے رب نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ورنہ نبی کی حقیقت اور نبی کی خلقت جاننا ہو تو آؤ میں آپ کو سنانے لگا ہوں محبت کی بات. رب ارشاد فرماتا لوگو کنتو کنزم مخفیہ, لوگوں میں ایک چھپا ہوا قیمتی خزانہ تھا. کیا بات ہے. رب کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, مجھے پہچاننے والے پہچانے, مجھے جاننے والے جانے. تو رب کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنے نور سے ایک نور کی تخلیق کی, اپنے نور سے ایک نور بنایا جسے دنیا نور محمدی کے نام سے جانتی ہے. اور خود